حمیرہ اصغر کی قریبی دوست سے آپ کا رابطہ ہوا ہے جی جو پچھلے 17 سال سے اس کو جی جانتی ہے حمیرہ جی کو. حمیرہ کی اگر ویڈیوز دیکھیں وہ تو جم کرتی ہے, فٹنس کا بڑا خیال رکھنا, تو یہ ایک دم یہ موت کی طرف چلے جانا یا منشیات کا عادی, اس نے کیا کچھ بتایا آپ کو؟ چند دوستوں سے گفتگو ہوئی، لیکن سب سے زیادہ بہتر جو بات بتا سکیں وہ ہنا سلمان ہے، صحیح. مارننگ شو ہوسٹ بھی ہیں. کیا حمیرہ اصغر کا بے جان جسم 6 مہینے پرانا تھا؟ 6 مہینے سے حمیرہ اصغر کا واٹس ایپ کیوں بند تھا؟ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. فرح اقرار صاحبہ کی گفتگو ہوئی حمیرہ اصغر کی قریبی دوست سے جس سے تقریباً 17 سال پرانا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرح صاحبہ پہلے عائشہ آپا, اب یہ حمیرہ اصغر. 6 مہینے سے اس کا واٹس ایپ کیوں بند تھا؟ کیا گھر والے یا دوست سے باپ بھی رابطے میں نہیں تھے؟ ان کے بڑی ہی افسوسناک بات ہے جو ہم شیئر کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے کہ پولیس نے ایک نمبر پر کال کی جب ان کا فون بالکل ڈیڈ تھا. اب کتنے مہینے سے اور کتنے عرصے سے یہ تو کچھ نہیں پتہ چل سکا. پولیس جو تحقیق کرے گی تو بتائے گی. باپ کو فون کیا, پہلے بھائی نے فون اٹھایا صحیح. اور پھر اس نے کہا کہ آپ میرے والد صاحب سے بات کر لیں, تو انہوں نے انتہائی غصے میں کہا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم 2 سال سے رابطے میں نہیں تھے, ہم نہیں آئیں گے کراچی. یعنی والد نے غصے کا اظہار کیا. جی یہی بتایا گیا ہے کہ پھر پولیس نے کنونس کرنے کی بھی کوشش کی, ایس ایس پی ایسٹ نے یہ گفتگو کی ہے میڈیا سے, لیکن وہ نہیں مانے. اور ابھی اس وقت جو اطلاعات ہیں کہ ابھی بھی شیپا کے سرد خانے میں وہ جسم, جو کہ جسم اب اس کو جسم بھی نہیں کہہ سکتے ہم, آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک قدرتی عمل شروع ہوتا ہے کہ جسم گل جاتا ہے. کہتے ہیں جب پوسٹ مارٹم کے لیے لائے تو اتنا ڈیکمپوز تھا کہ پوسٹ مارٹم کے سیمپلز بھی ٹھیک سے نہیں لیے جا سکے, صرف کیمیکل کچھ انالیسس کے لیے کچھ پارٹس لیے گئے ہیں, اور پوسٹ مارٹم بھی ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہو پائے گا. تو یہ کہنا کہ 1 ماہ کچھ ہفتے یا کئی ماہ پرانی ہے, اس پر حتمی کوئی رائے نہیں ہو سکتی, لیکن جو حالت تھی اس سے ایسے لگتا ہے کہ کافی وقت گزر چکا تھا. جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں, نہیں لگ رہا کہ اس گھر میں یہاں پر کوئی مار دھاڑ یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑا کچھ ایسا ہوا ہو, کیونکہ گھر کی کنڈیشن بتا رہی ہے, وہاں کا جو فرنیچر ہے, وہاں پہ جو سامان پڑا ہے, جی کہ اس گھر میں تو کوئی شاید آیا بھی نہیں اس کے علاوہ. بہت جو ویژول سامنے آ رہے ہیں وہ بھی بڑی تکلیف دیتے ہیں کہ بستر بالکل صاف ستھرا ہے, لاؤنج بھی بالکل صاف ستھرا ہے, کچھ میگزینز دکھائی دے رہے ہیں. اکیلی رہا کرتی تھی پچھلے کئی سال سے, 2018 سے آن ورڈ اسی فلیٹ میں, اسی اپارٹمنٹ میں, اور جو مالکن ہے وہ خاتون ہے. پہلے آ رہا تھا نا مالک ہیں اور لوگ بہت سی باتیں بھی کر رہے تھے, لیکن وہ خاتون تھیں اور 2024 سے کرایہ نہیں دیا تھا. تو 1 سال پھر بہت ہوتا ہے, پھر قانونی طور پر انہوں نے چارہ جوئی کی, بیلف آیا, وہ لے کر عدالتی حکم نامے کو پولیس کے ساتھ وہاں گئیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دروازے اندر سے بند تھے. اب کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر عمومی طور پر لکڑی کے دروازے سے پہلے لوہے کا دروازہ بھی لگایا جاتا ہے, کیونکہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. لوہے کا دروازہ بھی بند تھا, لکڑی کے دروازے بھی بند تھے, اسی طرح کھڑکی بھی بند تھی اور باقی تمام دروازے بھی بند تھے. کھڑکی اندر سے بند تھی, اندر سے بند تھا, سب اندر سے بند تھا. اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسمیل کیوں لوگوں تک نہیں آئی؟ تو جو شروع کا حصہ ہے نا, آغاز والا جو لاؤنج کا ایریا ہے وہ بھی بند تھا اور روم بھی بند تھا. تو روم کی باہر بالکنی والی سائڈ اگر بدبو جاتی تو اس سائڈ جاتی, لیکن پیچھے دیکھا گیا کہ کوئی عمارت نہیں تھی. تو شاید یہ وجہ رہی ہو کہ وہ ایک مکمل لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے یا 1 مہینہ پرانی لاش پہ تو اسمیل آ جاتی ہے. بہت چھیپا کے اہلکار نے بتایا کہ بہت تعفن تھا کہ ہمارے لیے وہاں جانا اور اس کو جو بھی باقیات تھے نکالنا بھی ایک مشکل عمل تھا. تو یہ وجہ رہی ہوگی کہ شاید پیچھے اسمیل آ رہی ہو, کسی نے محسوس نہ کیا, یا لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ سوچتے ہی نہیں کیا ہوا ہوگا. تو پھر جس حالت میں وہ ملی ہیں وہ تو بتا بھی نہیں سکتے. حمیرہ اصغر کی قریبی دوست سے آپ کا رابطہ ہوا ہے جو پچھلے 17 سال سے اس کو جانتی ہے حمیرہ کو. حمیرہ کی اگر ویڈیوز دیکھیں وہ تو جم کرتی ہے, فٹنس کا بڑا خیال رکھنا, تو یہ ایک دم یہ موت کی طرف چلے جانا یا منشیات کا عادی, اس نے کیا کچھ بتایا آپ کو؟ چند دوستوں سے گفتگو ہوئی, لیکن سب سے زیادہ بہتر جو بات بتا سکیں وہ ہنا سلمان ہے, مارننگ شو ہوسٹ بھی ہیں. بہت صدمے میں ہے وہ اس وقت, اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنی پیاری اچھی دوست, پڑھی لکھی لڑکی جو کہ اچھی پینٹر تھی, NCA میں تعلیم حاصل کرتی تھی, بہت کریئر اورینٹڈ تھی, اور اس نے کہا تھا کہ میں ایکٹنگ کرنا چاہتی ہوں. اور وہ بتاتی کہ وزن بہت زیادہ تھا اس کا, 80 کلو سے بھی زیادہ, یونیورسٹی لائف میں, 17 سال پرانی بات. اچھا. تو تب اس نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا شروع کیا, فٹنس فریک تھی, جم جانا, ہیلدی ڈائٹ کھانا اور زندگی سے بھرپور وہ. پھر یہاں پر کام اس طرح نہیں تھا تو کراچی چلی گئی, اور پھر اس نے اپنی پوری وہ جرنی سوشل میڈیا پر دکھائی.
پھر تماشا ایک ریالٹی شو ہے، اس کے بعد ARY لائم لائٹ کا۔ ملی، اور ہنا کا کہنا تھا کہ ہم رابطے میں ہوتے تھے، وہ بات کرتی تھی، اپنی اچیومنٹ بتاتی تھی، بیرون ملک وہ جاری ہوتی تھی ماڈلنگ کے سلسلے میں، ریمپ واکس جو ہوتی ہیں، رن وے واکس، آئپا ایوارڈس میں پرفارم کرنے کے لیے جاتی تھی، تو ہنا ڈیزائننگ بھی کرتی ہے، اس کے ڈریسز جیولری بھی وہ اس کے لیے شوٹ بھی کر چکی ہے، تو بڑا اچھا نہیں تو تعلق گھر تھا۔ والوں کے بارے میں کبھی بتایا اس نے آپ کی دوست جی میری ہنا کو؟ بات ہوئی ہنا سے، جب بات ہوئی تو ہنا نے بتایا کہ والدہ کا تذکرہ ہوتا تھا، صحیح، باقی فیملی ممبرس کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی، اور پھر یہ ضرور تھا کہ فیملی والوں کے کچھ مسائل تھے، کچھ اعتراضات تھے، جس کے باعث پچھلے 2 سال سے کٹ آف کر لیا تھا، تب سے وہ تنہائی کا شکار ہوئی نہیں تھی۔ 32 سال اس کی عمر ہے، 2 سال سے گھر والوں سے بالکل تعلقی ہو چکی تھی۔ پہلے رابطہ رہتا تھا، ابھی رابطہ ختم ہو گیا تھا پچھلے 1.5-2 سال سے۔ بہن بھائی کتنے ہیں؟ کوئی ان سے یہ نہیں پتا چل سکا، وہ ایک بھائی کا ہی ذکر آیا ہے، لیکن صحیح تعداد نہیں ہم تک ابھی پہنچی، کیونکہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ بیٹی کے پاس ہی نہیں آنا چاہتے، اس کی آخری رسومات ہی ادا نہیں کرنا چاہتے۔ اس آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بات میں آپ سے بھی، دیکھنے والوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ عائشہ آپا کا واقعہ اور پھر حمیرہ کا واقعہ، تو والدین بزرگی میں چڑچڑے ہو جائیں یا کیسے بھی ہو جائیں، یا اولاد کسی راہ پر بھی چلی جائے، کیا اس کا حل قطع تعلق ہے؟ ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ بڑی حیران کن چیز ہے جو انہوں نے ایک تو غصے کا اظہار کیا کہ کال کیوں کی ہمیں۔ جی تو پھر اگر کسی بری راہ پر بھی بچہ چل پڑا ہے، یا جیسے کہہ رہے ہیں نشہ آور چیزوں کا استعمال، تو آپ بھی اس کو واپس لا سکتے ہیں نا، قریبی لوگ، دوست احباب، ان کو چھوڑ دینا، ان سے تعلق ختم کر دینا، سال ہر سال، عائشہ آپا کے کیس میں بھی دیکھا ہم نے، یہاں بھی دیکھا، یہ انتہائی غلط روایت ہم قائم کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا ایک چاہیے۔ چیز میں اور سوچ رہا تھا کہ ہنا سے آپ کی رابطہ ہوا، جی جو ہنا جی سلمان جی ہے، ہنا سلمان سے، تو وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی، جی آخری بار رابطہ کب ہوا؟ واٹس ایپ تو 6 مہینے سے بند تھا، تو ڈسکنیکٹ کب ہوئی آپس میں؟ وہ بتا رہی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے، جو کہ سال بھر سے بھی پہلے کا وقت ہے، وہ یہاں لاہور آئیں، اور وہ جیولری وغیرہ اکثر ایکسچینج ہوتی رہتی تھی، شوٹس کے لیے چاہیے ہوتی تھی، جب حمیرہ کو تو وہ منگوا لیتی تھیں، اس طرح کی کوئی بات چیت ہوتی رہتی تھی، لیکن کافی عرصے سے وہ ظاہر ہے اب ہم بھی بڑے مصروف ہو گئے ہیں، بھیج تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں کہ اتنے مصروف ہیں کہ خیر خبر بھی نہیں لیتے کہ اچھا 6 مہینے سے بات نہیں کی، 8 مہینے سے یا سال سے غائب ہے، تو کہیں مصروف ہوگا، خود ہی بات ہو جائے گی۔ اب یہ کتنا المناک واقعہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، شوبز انڈسٹری، سوشل میڈیا کی چکا چوند، جہاں پر لاکھوں فالوورز ہیں، لیکن احساس کرنے والا کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا۔ اگر ان کی جم کی ویڈیوز دیکھیں نا، منشیات کے جتنے بھی عادی لوگ ہیں، بڑی بڑی فلم انڈسٹری میں، اس انڈسٹری میں لوگ منشیات کے عادی ہیں، لیکن ان کی خوراک، ان کی فٹنس ایسی ہوتی ہے کہ وہ شاید منشیات کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھتے ہیں۔ اس لڑکی نے بھی اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا، جی پھر ایک دم یہ منشیات یا اوور ڈوز ہو جانا، یہ چیز کس طرح ایک دم ہو گئی؟ اس میں تھوڑی سی نا اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا چاہتی ہوں کہ جو کیمیکل انالیسس کیا گیا، باڈی کتنے عرصے سے وہاں موجود تھی، کیمیکل ریاکشن سے کچھ ایسی کمپوزیشن بھی باڈی میں ہو جاتی ہے جس کو آپ زہر یا نشہ یا اس سے مماثلت قرار دے سکتے ہیں۔ پھر محلے والے یہ بتاتے ہیں کہ ملنا جلنا تو نہیں تھا، لیکن اس فلیٹ میں سے اکثر چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی، یعنی وہ آوازیں انہیں کی ہوتی تھی اور بھی کوئی؟ جی اچھا انہیں کی، مطلب کوئی جھگڑے کی آواز نہیں، ان چیخوں پکار۔ تو بعض اوقات جب انسان نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس میں بھی، تو وہ چیختا چلاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی دوائیاں بھی لے رہی ہوں، یس، کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی منشیات نہ لوں، ہاں اس میں بھی سیڈیٹیوز ہوتے ہیں، آپ کو سلانے والی دوائیاں ہوتی ہیں، ذہنی سکون کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ اگر اس طرح سے اس کو کیمیکلی چیک کریں تو اس میں بھی نشہ موجود ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نشے کا عادی، یہ ہمارے تک پولیس ذرائع سے پہنچا، ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا، لیکن اس کا یہ اینگل بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل جی، آپ نے فرح اقرار صاحبہ کی گفتگو سنی، اب مزید دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی چیپا والے ہی ان کو دفنائیں گے، یعنی تدفین کریں گے، یا پھر گھر والوں کے دل میں رحم آ جائے، گھر والے جا کر اپنی بیٹی کو لے کے لاہور آ کے تدفین کریں، یہ تو اگلے 24 گھنٹوں میں پتہ چل ہی جائے گا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔